اس کے بعد فرمایا ثم اوتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھی۔ قال فأخذت اللبن قال هذه الفتنة أنت عليها وأمتك، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ فطرت پر ہیں آپ بھی اور آپ کی امت بھی، کیونکہ ہمیشہ اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے بچے کے لیے سب سے پہلی غذا کیا منتخب کی ہے، وہ دودھ، تو اس لیے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اور میرے آقا کو سب سے گرمیوں کے موسم میں دودھ کی لسی جو ہے وہ بڑی پسند ہے، یعنی دودھ میں پانی ڈال کے لسی بنا کے ٹھنڈا کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ ثلاث لا يرد، 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کوئی ہدیہ کرے تو رد نہیں کر سکتے۔ ایک تو خوشبو ہے، اگر کوئی عطر پیش کرے تو آپ رد نہ کریں، چاہے وہ آپ لگائیں نہ لگائیں لیکن آپ لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو عطر پیش کرتا ہے اور یا دودھ پیش کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اعطنا خیرا منہا، اللہ اس سے بھی ہمیں بہتر کھانا عطا فرما۔ لیکن جب آپ دودھ پئیں تو فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ اللہم زدنا زدہ منہا، آپ اسی کو اور زیادہ عطا فرمائیں، کیونکہ دودھ سے بہتر کھانا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو انتخاب فرمایا۔ ثم فرضت علیہ الصلوات 50 صلاۃ کل یوم، 50 نمازیں مجھ میں فرض کی گئیں۔ قال فنظرت حتى اتيت موسى علیہ السلام فقال ما فرض ربك على امتك، قال فقلت 50 صلاۃ کل یوم، 50 نمازوں کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امت کا سستی 50 صلاۃ انی قد خبرت الناس قبلک وعلت بنی اسرائیل شد المعالجہ، انہوں نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میں نے بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ فرجی الی ربک واسأل التخفیف لامتک، قال رجعت انی اشهد، قال رجعت الى موسیٰ قال قلت ب40 صلاۃ کل یوم، قال ان امتک لا تستطیع 40 صلاۃ کل یوم وانی قد خبرت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل شد المعالجہ۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب نہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بڑی محنت کی ہے، تجربہ کی ہے، وہ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی امت کہاں پڑھے گی۔ فرجی لا تفریق قال فرجعت فزانی اشهد آخر فرجعت يوسف قال قلت مرت 30 صلاۃ، قال ان مدنا تستطيع 30 صلاۃ كل يوم اني قد خبرت الناس قبل وعلت بني اشد الفؤاد فرجي لا تفريق امتك، قال فرجعت فزعني اشهد آخر فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت 20 صلاۃ كل يوم، قال ان امتك لا تستطيع 20 صلاۃ كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعلت بني إسرائيل شد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك، قال فرجعت فزعني اشهد آخر فرجعت موسى قال بما أمرت ب10 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك، قال فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال قلت أمرت ب5 صلوات، قال إنهم لا تستطيع 5 صلوات كل يوم إني قد خبرت الناس قبل وعد بشد فرجع إلى فزلت قال قلت قد سألت ربي حتى استحييت، میں نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے میں پھر نہیں عرض کروں، ولیکن رضی اللہ علیہ وسلم میں نے بس تسلیم کر دیا۔ ونفذ منادى مناد قدم زید فریضتی وخففت عبادی، اور انہوں نے کہا یا اللہ، اور آپ نے بڑی مہربانی فرما کے تخفیف بھی فرما دی ہے اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ 5 پڑھیں گے لکھے 50 جائیں گے۔ باقر جاؤ فی صحیح حدیث کے بعد حلبا یا تانس نبی دن قال بخاری رحم اللہ تعالی حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنی یونس بن شہاب بن عثمان قال كان ابو ذر يحدثنا قال فرج ان سقف بیتی وانا بمکہ۔ اس روایت میں حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور اس وقت میں مکے میں تھا،
فنظر جبریل ففرج صدری ثم غسل بماء زمزم، حضرت جبریل اترے، انہوں نے میرا سینہ شق کیا اور پھر ماء زمزم سے میرے سینے اور دل کو دھویا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمة وإيمانا، پھر سونے کے تشت کو لایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت و ایمان بھرا. افرغه فی صدری، وہ میرے سینے میں ڈالا گیا. ثم اطبقه، پھر میرے سینے کو بند کیا گیا. ثم اخرج یدی واليمین السماء الدنیا فالماجد السماء. یہ اختصار ہے روایات میں، اصولی بات ہے کہ کہیں تفصیل ہے، کہیں اختصار ہے، کہیں اجمال ہے. فلما جئت السماء قال جبريل خازن السماء خازنها افتح قال من هذا. حضرت جبریل نے کہا دروازہ کھولو. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا نعم معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ. قال ارسل الیہ، یہ نہیں کہ رسالت، مانا ہے کہ آپ کو معراج کی دعوت پہنچ گئی. انہوں نے کہا ہاں پہنچی. فلما فتحنا السماء الدنيا بترج قائد على يمين اسودة وعلى يساره اسودة. جب پہلے آسمان میں ہم پہنچے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے دائیں ہاتھ پر بھی ایک جماعت ہے اور بائیں ہاتھ پر بھی ایک جماعت ہے لوگوں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں نظر اذا کب قبل یمینہ وضحکا، جب وہ دائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پھر روتے ہیں. فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبریل من هذا؟ کون نے کہا هذا آدم، یہ آدم ہے. وهذه الاسودة يمینہ من شمالہ نسما بنیہ، یہ دائیں بائیں جو ہیں اس کی اولاد کی روحیں ہیں. فاہل الیمین منہم اہل الجنہ، جو دائیں والے ہیں وہ جنتی ہیں. والاسودة الذین شمالہ اہل النار، جو بائیں والے ہیں وہ جہنمی ہیں. تو جب وہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. ثم عرج به الى السماء فقال قال افتح، فقالوا قال مثل ما قال له رب ففتح. قال انا ذكرنا وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلوات والتسليم. ولم يثبت كيف ونادى غير ذكرنا وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قفل مجبري ونبي إدريس قال مرحبا بالنبي السابق والأخ السابق وقلت من هذا؟ قال إدريس. ثم مر بموسى وقال مرحبا بالنبي السابق وقلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى وقال مرحبا بالنبي السابق والأخ السابق وقلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم وقال مرحبا بالنبي السابق والسابق وقلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال الزهري فأخبرني ابن حزم بن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان. حضرت ابن عباس اور حبت الانصاری فرماتے تھے کہ حضور نے ثم عرج بی حتی ذات مستوى اسمع فیہ صریف الاقلام. پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ اس مقام پہ کہ جہاں قلموں لکھنے کی قلم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. قال انس مالک اور ففرض اللہ رحمتی 50 سنة فزاد بذلك تمرت موسى عليه السلام. فقال ما فرض الله ولم قلت فرض 50 سنة قال موسى رضي الله عنه انه قال ذلك. فرجعت ففضى شطرا ورجعت موسى قد وضع شطرا ارجع الى ربك انك قال ذلك. فرجعت ففضى شطرا ورجعت وقال ارجع الى ربك انك قال ذلك. فراجعت فقال هي 5 وهي 50. آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گی. لا يبدل القول لدي، میری بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی. میں نے حکم جو کیا ہے وہی رہے گا 50 کا، لیکن ہم نے رعایت کر دی اور آپ کی ہر نماز کا 10 درجے بلند ہو گئے. فقلت قد استعيذ ربي المنطلق بتاع سدرة المنتهى وغشي الوان لا ادري ما هي. پھر میں سدرة المنتهى اس بیری کے درخت پہ پہنچا تو اس کو کس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی. ثم ادخل الجنة، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فإذا فيها بائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. اس کے کنارے جو ہے موتیوں کے، اس کی مٹی جو تھی وہ مشک تھی.
هذا نص البخاري في كتاب الصلاة الرازق ورواه في ذكر بني إسرائيل في الحج وفي أحاديث أنبياء أخرى يونس في مسلم في صحيح في كتاب الإيمان أن حرملة بن وهب عن يونس به نحوه. وقال الإمام أحمد بن عفان قال حدثنا همام عن قتادة بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول اللہ لسألته قال ما كنت سألو. میں نے حضرت ابی ذر سے کہا کہ اگر مجھے حضور کی زیارت ہوتی تو میں آپ سے سوال کرتا. آپ نے کہا کیا پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ هل رأى ربه، کیا انہوں نے اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ فقال انی قصد قال قد رأيته نورا انا اراه. هكذا قد وقع في رواية امام احمد وأخرج مسلم في صحيح أبي بكر بن شيبة المكي عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عبد الله بن شقيق وأبي ذر قال سألت رأيت ربك قال نور ناراه. وعن محمد بن بشار وعاد بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله سألته فقال أي شيء كنت قال كنت أسأل هل رأيت ربك قال سألته فقال رأيت نورا میں نور دیکھا. روایت انس عن ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ بن امام احمد حدثنا محمد صاحب محمد بن المسمی مصیبی حدثنا انس بن ایاد قال يونس قال ابن شان قال ابی بن کعب حدثنا قال فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کھولی گئی وانا بھی مکہ تھا. فنظر جبریل فرج صدری ثم غسل من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان ففرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فرجبي إلى السماء. فلما جاء السماء دعا رجل عن يمينه أسودة ويساري أسودة نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل يساري بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت جبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة التي يميني نسم بنيه وعلى يمينه أهل الجنة والأسودة التي هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه زاهك وإذا نظر قبل يساره بكى. قال ثم جبريل طاعت السماء الثانية فقال افدى قال خازم مثل ما قال خازم الدنيا فضله. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام كيف ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. فلما جبريل سمع رسولا بإدريس قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت من هذا يا جبريل قال إدريس قال ثم موسى قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالح فقلت من هذا قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وخبرني ابن حزم أن ابن عباس وحبة الأنصاري كانا يقولان قال سمع جبريل حتى ظهرت لمصطفى أسماء سريف الأقلام. قال ابن عزم قال سن فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى ورد موسى قال ماذا فرض ربك قال فرض عليهم 50 صلاة وقال موسى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال راجعت ربي ففرض شطرا فرجعت موسى أخبرت قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال 55 لا يبدل القول الذي قال فرجعت إلى موسى وقال رجل قلت فقد استحييت بربي قال ثم انطلق بي حتى سدرة المنتهى فغشي ألوان ما أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هكذا عبد الله في مسلمه وليس هو شيء من الكتب الستة وقد كتب السيد يونس الزهري عن أنس النبي مثل هذا السياق سبع والله أعلم. اب یاد رکھیں کہ قصہ معراج میں اسی لیے مفسر اتنی روایات جمع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا اختلاف. پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا. تو ایک بات سمجھ لیں کہ جمہور امت کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی تھا. ویسے میرے آقا کو اور بھی معراج روحانی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 22 معراج.
لیکن جسمانی معراج ایک ہوا ہے اور وہ مکے سے ہوا ہے اور ہجرت سے 2 سال پہلے. ایک بات طے ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کو مشورہ دیا کہ اللہ سے امت کے لیے رعایت مانگیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضور کے زیادہ قریب ہے. حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو مشورہ دے رہے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو امت میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے اور حضور پاک کے دین پہ ہوں گے، حضور پاک کے طریقے پہ ہوں گے. اور سب سے اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے تاکہ دنیا میں واضح ہو جائے کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں. زیادہ ابتلا کا دور جو گزارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا. اچھا، اب تیسرا مسئلہ جو ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے. نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی. تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے وہ احاطے میں نہیں لا سکتی ہے. تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا. حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا. اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رؤیت ربانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ قوم سے پالا پڑا تھا اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اسی ایک معراج میں حضور کو کئی معراج کرا دیے ہیں. کیوں؟ آتے تھے پھر جاتے تھے، آتے تھے پھر جاتے تھے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے فرمایا کہ پھر رف رف آیا. رف رف کہتے ہیں جیسے یہ قالین پڑی ہے نا، سجادہ ایک ٹکڑا جیسے قالین کا ہو، میں اس پہ کھڑا ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کے چلا اور وہ عرش کے قریب لے گیا. تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. میں نے کہا جبریل تم بھی چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ میری یہاں تک حد ہے. وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم سب کا ایک مقام ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، کبھی کبھی وہ تقریر کے جوش میں، خطیبانہ جوش میں جب آتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یار آخر نورانی تھا نا، حضور سے بے وفائی کر گیا. میں ہوتا تو جل جاتا لیکن جاتا ضرور. ویسے کیا کریں، یہ نورانی جو تھا نوری تھا نا بھائی.
اسی لیے ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا، ختم نبوت کے مسئلے پر سب کٹھے تھے نا، حضرت شاہ احمد نورانی بھی تھے اور مولانا عبدالحامد بدایونی بھی تھے، اور اسی طریقے سے شیعہ کا مظفر علی شمسی بھی تھا، عین غین قراروی بھی تھا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سب چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ سب کا متفق علیہ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک تو حضرت کے پیر جو تھے نا، حضرت اپنے گولڈا شریف والے حضرت میر علی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، تو بہت بڑے عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، اور ان کا کتب خانہ جو ہے نا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری بھی گئے تھے، صرف کتب خانے کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی بیعت تھی حضرت پیر مہر علی شاہ سے، ان کے پیر تھے۔ ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور گولیاں چل رہی تھیں، تو شاہ جی گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہماری قیادت کریں، جب آپ آگے ہوں گے تو پھر پورا پاکستان الٹ پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی ماں ان تحریکوں میں حصہ نہ لے سکنا، یعنی میں ایسی تحریکوں میں نہیں جاتا جہاں گولیاں چلتی ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو کے فرمایا جب میری بیعت بھی فسخ کر دیں، اگر آپ میرے نانے کی نبوت کے لیے گولی نہیں کھا سکتے، میں بھی آپ کو پیر نہیں مانتا۔ یہ کیسے پیر ہیں آپ، جس نبی کے نام پر سب کچھ آپ کو ملتا ہے اس کے لیے مرنے سے ڈرتے ہیں؟ حضرت مسکراتے رہے، ان کو پتا تھا شاہ جی جلالی آدمی ہیں، جلال میں ہیں، تو انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ نورانی صاحب بھی کسی بات سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ احمد شاہ نورانی بھی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اچھے حافظ تھے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ بڑھاپے تک ہر سال مسجد میں رمضان شریف کی تراویح میں قرآن خود سناتے تھے۔ تو اب وہ شاہ جی سے کسی نے تقریر میں پوچھی کہ حضرت آپ کو نورانی صاحب نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا یار نورانی بے وفا ہوتے ہیں، میرے نبی کو نانے کو چھوڑ دیا تھا تو مجھے چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نورانی ہوتے ہی بے وفا ہیں، میرے نبی کو بھی تو چھوڑ دیا تھا سدرۃ المنتہا پہ، ان نے ہمیں بھی چھوڑ دیا، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک لطیفہ تھا۔ اللہ پاک ہم الحمدللہ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمتیں کرے، اللہ ان پہ، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ دعا کیا کرو۔ یہ لوگ اگر پٹڑی پہ آ گئے نا تو کام بن جائے گا۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانها، کہ دین کو برباد کرنے والی تین طاقتیں ہوتی ہیں، یا بادشاہ بے دین ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے، یا مولوی بے دین ہو جائے یا پیر بے دین ہو جائے تو پھر بھی دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں دین کے انجن ہے نا، اگر انجن ہی فیل ہو گیا تو ڈبے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا اکیلے بیٹھے تو مانتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو پھر مانتے ہیں کہ بھئی، حتیٰ کہ دیکھیں نا خواجہ غلام فرید کتنا بڑا پیر تھا، خواجہ غلام فرید قریجہ پاک پٹن والے، یعنی چاچڑا شریف اور پاک پٹن۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اللہ کے نبی خاتم الانبیاء بھی عالم الغیب ہیں؟ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ علم غیب خاص ہے، خداست، غیب اللہ کا خاصہ ہے، خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور خاصہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی اور میں نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ پھر ایک اور مرید نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ جو دیوبندی ہے یہ بھی تو ایک تقریباً وہابی ہے نا، 80% 90%، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرمایا جو ان کے بارے میں بری رائے رکھتا ہوں اس کا خاتمہ خیر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تھے حضرت، یہ تو آج کل پیدا ہو گئے ہیں زاغوں کے تصرف میں، عکابوں کے نشے میں، کہ کہاں جناب حضرت جلال الدین بخاری اور کہاں محبوب سبحانی اور کہاں حضرت بہاء الدین زکریہ، اور آج جو وارث بیٹھے ہوئے مجاور، آپ خود شکل دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔
بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے چاہے گالیاں دے چاہے کچھ کریں.